السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچر اسلامیات کے ٹاپک اصول فقہ کے 48 سوالات اور ان کے جوابات ما تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، عربی زبان میں سنت کے معنی کیا ہے؟ سیرت اور طریقہ۔ علماء اصول فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں جو آپ سے بعثت کے بعد صادر ہوئے۔ وہ یا تو کوئی قولی، فعلی اور تقریری ہے۔ سوال نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کام کرتے دیکھا ہو اور اس پر اعتراض نہ فرمایا ہو تو اسے کون سی سنت کہتے ہیں؟ تقریری۔ جیسے بنو قریظہ میں عصر کی نماز۔ سوال نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ادا کرنا کون سی سنت ہے؟ فعلی۔ سوال نمبر 4، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اعمال کا اعتبار نیتوں ہی سے ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ کون سی سنت ہے؟ قولی۔ سوال نمبر 5، اپنے راویوں کی تعداد کے لحاظ سے سنت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، متواتر اور خبر احاد۔ سوال نمبر 6، وہ حدیث جسے اتنے زیادہ لوگوں نے شروع سے آخر تک روایت کیا ہو کہ عموماً وہ جھوٹ بولنے پر اتفاق نہیں کر سکتے، اسے متواتر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، محدثین کے نزدیک مقبول حدیث کے کتنے درجے ہیں؟ 2، صحیح اور حسن۔ سوال نمبر 8، سورج نکلنے سے پہلے صبح کی روشنی سے کیا مراد ہے؟ اسفار۔ سوال نمبر 9، ہیئت مرتفعہ سے کیا مراد ہے؟ سورج کا تیزی سے چمکتا ہوا بلند ہونا۔ سوال نمبر 10، ماتو کسے کہتے ہیں؟ بے عقل کو۔ سوال نمبر 11، مکرہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر جبر کیا جائے۔ سوال نمبر 12، کس خلیفہ نے چاہا کہ سب مسلمانوں کو اہل مدینہ کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کیا جائے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے۔ اس پر امام مالک نے اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ سوال نمبر 13، محدثین کے نزدیک غیر متصل حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 3، منقطع، موصل اور مرسل۔ سوال نمبر 14، وہ حدیث جس کی سند میں صحابی تک پہنچنے سے پہلے کوئی راوی ایک جگہ سے یا ایک سے زائد جگہوں سے ساقط ہو گیا ہو کیا کہلاتی ہے؟ منقطع۔
سوال نمبر 15، وہ حدیث جس کی سند میں تابعی تک پہنچنے سے پہلے پیدر پہ 2 یا 2 سے زائد راوی ساقط ہو گئے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ موضل۔ سوال نمبر 16، وہ حدیث جس کی روایت تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے اور اس کی سند میں صحابی کے نام کا ذکر نہ کرے کیا کہلاتی ہے؟ مرسل۔ سوال نمبر 17، نص سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 18، وہ طریقہ یا کیفیت جس سے قرآن کی آیت یا حدیث کا مطلب سمجھا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ دلالت۔ سوال نمبر 19، دلالت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ سوال نمبر 20، نص اپنے سے مقصود معنی کی واضح الفاظ میں صراحت کرے تو کون سی دلالت کہلاتی ہے؟ دلالت عبارت یا عبارت نص۔ اس کی مثال احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 21، نص کے الفاظ میں کوئی ایسا اشارہ پایا جائے جو اس کے معنی پر دلالت کرے، اس کا پتہ دے، کون سی دلالت کہلاتی ہے؟ دلالت اشارہ یا اشارہ نص۔ اس کی مثال فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر پاؤ گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، میں اس طرف اشارہ کہ بیوی یا بیویوں سے عدل کرنا واجب اور اس پر یا ان پر ظلم کرنا حرام ہے۔ سوال نمبر 22، کسی ایک مسئلہ میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلہ میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت اولیٰ یا دلالت نص۔ اس کی مثال وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اور اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، میں اس بات کی دلالت کہ ماں باپ کو مارنا یا انہیں گالی دینا بالاولیٰ حرام ہے۔ اس دلالت کو فحوی کلام یا مفہوم موافقت یا قیاس جلی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 23، نص کے الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں کہ ان الفاظ کا مطلب اس کو عقلی یا شرعی طور پر مقدر مانے بغیر سمجھ میں نہ آئے، کون سی دلالت کہلاتی ہے؟ دلالت اقتضاء۔ اس کی مثال حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں، کا اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان سے نکاح کو مقدر مانا جائے کیونکہ حرام اسی کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 24، ان چاروں دلالتوں کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت منطوق۔ سوال نمبر 25، دلالت منطوق کے بالمقابل اور کون سی دلالت ہے؟ دلالت مفہوم یا دلالت مفہوم مخالف۔ یا دلالت خطاب یا صرف مفہوم۔ سوال نمبر 26، منطوق میں قید اگر کسی وصف کی ہے تو منطوق کے حکم کو ثابت مانا جائے، اور اگر اس سے اس وصف کی قید ہٹ جائے تو اس کے حکم کو اس کے برعکس سمجھا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ مفہوم وصف۔ اس کی مثال چرنے والے جانوروں پر زکوٰۃ ہے میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو جانور چرنے والے نہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
سوال نمبر 27، منطوق میں حکم کو اسی غایت تک مانا جائے جس کی اس میں قید لگائی گئی ہے، اور جب وہ غایت نہ رہے تو وہ حکم بھی برعکس ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم غایت، حد۔ اس کی مثال، اور تم کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر نہ ہو جائے، میں مفہوم مخالف تو یہ ہے کہ جب صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے تو تم نہ کھاؤ پیو۔ سوال نمبر 28، منطوق میں حکم کو اگر کسی شرط سے معلق کیا گیا ہے تو اسے ویسا مانا جائے جیسے وہ ہے، اور جب وہ شرط نہ رہے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے۔ کون سا مفہوم ہے؟ مفہوم شرط۔ اس کی مثال، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ دو۔ میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ نہ ہوں تو انہیں نفقہ نہ دو۔ سوال نمبر 29، منطوق میں حکم پر اگر کسی تعداد کی قید رکھی گئی ہے تو اسے ویسا مانا جائے جیسا وہ ہے، اور اس میں وہ تعداد نہ پائی جائے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے۔ کون سا مفہوم کہلاتا ہے؟ مفہوم عدد۔ تم اسے 80 کوڑے لگاؤ، میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ انہیں 80 سے کم یا زیادہ کوڑے لگانا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 30، منطوق میں حکم اگر کسی جنس یا نوع کے ساتھ خاص ہو تو اسے ویسا ہی مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب وہ اس جنس یا نوع کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے اس کے برعکس مانا جائے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مفہوم لقب۔ اس کی مثال، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ جو تمہاری مائیں نہیں ہیں وہ تم پر حرام نہیں ہے۔ سوال نمبر 31، وہ لفظ جس کا مطلب کسی قرینہ کی مدد کے بغیر از خود ظاہر ہوتا ہے اور ذہن تک پہنچتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ ظاہر۔ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، میں بیع کی حلت اور سود کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 32، وہ لفظ جس کا مطلب کلام میں اصلاً مقصود ہوتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ نص۔ سوال نمبر 33، وہ لفظ جو اپنا مطلب کسی تفسیر تشریح کے ذریعہ بتاتا ہے، یہ تفسیر کبھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی اس کے باہر، کیا کہا جاتا ہے؟ مفسر۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، میں لفظ فَجْلِدُوهُمْ کیونکہ اس کی 80 جلدتاً سے تفسیر کی گئی ہے، یہ ساتھ پائی جانے والی تفسیر کی مثال ہے۔ باہر کی تفسیر کی مثال ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تفسیر کی۔ سوال نمبر 34، وہ لفظ جو اپنا مطلب اس طرح بتاتا ہے کہ وہ کوئی تاویل قبول نہیں کرتا، کیا کہا جاتا ہے؟ محکم۔ سوال نمبر 35، واضح نہ ہونے کے لحاظ سے الفاظ کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ سوال نمبر 36، وہ لفظ جو چاہے اپنی جگہ واضح ہو لیکن جس شخص پر اس کے معنی کو نافذ ہونا ہے اس کے لحاظ سے وہ واضح نہیں ہے، اور اس کا یہ واضح نہ ہونا صرف تحقیق اور اجتہاد ہی سے زائل ہو سکتا ہے۔ خفی۔ لفظ سارق، چور، یہ اپنی جگہ اس شخص کے لیے بالکل واضح ہے جس نے چوری کی ہو، لیکن وہ لٹیرے کے لحاظ سے واضح نہیں ہے جو چوری نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ لٹیرے اور چور کے درمیان فرق کرتے ہیں اور دوسرے تینوں ائمہ یہ فرق نہیں کرتے۔ سوال نمبر 37، وہ لفظ جس کا معنی اس کے اندر پائے جائے
پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتا، کیا کہا جاتا ہے؟ مشکل۔ جیسے کوئی ایسا مشترک لفظ جس کے لغت میں ایک سے زائد کئی معنی ہوں اور کلام میں اس کا جو معنی مراد ہے اس کا تعین صرف تحقیق و اجتہاد ہی ہو سکتا ہے، اور طلاق پانے والی عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں۔ میں قروء کا لفظ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے معنی حیض کے ہیں اور امام شافعی کے نزدیک طہر کے، اور لغت میں اس کے یہ دونوں معنی ہیں۔ سوال نمبر 38، وہ لفظ جس کا معنی اپنے اندر کئی احوال و احکام لیے ہوتا ہے اور وہ احوال و احکام اس وقت تک واضح نہیں ہوتے جب تک قرآن ان کی تفسیر نہ کرے، کیا کہا جاتا ہے؟ مجمل۔ سوال نمبر 39، وہ لفظ جس کا معنی آج خود ظاہر نہیں ہوتا یا اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہ۔ اس متشابہ کی مثال جس کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ حقیقت، قرآن کی بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ اس متشابہ کی دوسری مثال جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور اللہ کی صفات اور عالم غیب کے حالات ہیں۔ سوال نمبر 40، وہ لفظ جو بتاتا ہے کہ وہ ان تمام افراد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جو اس کے تحت آ سکتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کی کوئی حد ہو۔ عام۔ لفظ کل، جیسے یہ ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ایسا لفظ جو اس ال کے داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بنا ہو جو عہد کے لیے نہ ہو۔ نفی کے سیاق میں نکرہ جیسے فلا رفث۔ اسماء موصولہ اللہ زی اللہ تی۔ اسماء شرط ما من حیث ما۔ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے۔ سوال نمبر 41، لفظ عام کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ سوال نمبر 42، وہ لفظ جو ایک معلوم و متعین فرد یا چند معلوم و متعین افراد پر دلالت کرتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ خاص۔ سوال نمبر 43، وہ لفظ جس کے مختلف حالات میں ایک سے زائد معنی ہوں جیسے قروء، کیونکہ اس کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشترک۔ ایک لفظ عین ہے جو آنکھ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چشمہ کے معنی میں بھی، ذات کے معنی میں بھی اور جاسوس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 44، وہ لفظ جو اپنے معنی پر کسی قید کے بغیر دلالت کرے، کیا کہا جاتا ہے؟ مطلق۔ اکثر مواقع پر یہ اثباتی حالت کا نکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ میں لفظ رقبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نکاح الا بولی میں لفظ ولی۔ سوال نمبر 45، وہ لفظ جو اپنے معنی پر اپنے ساتھ لگی ہوئی کسی قید کے ساتھ دلالت کرتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ مقید۔ اس کی مثال فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو ایک مومن گردن کا آزاد کرنا میں لفظ رقبہ کیونکہ یہاں اس کے ساتھ مومن ہونے کی قید رکھی گئی ہے۔
سوال نمبر 46، بعد میں آنے والے کسی شرعی حکم کے ذریعہ پہلے کسی شرعی حکم کو اٹھا لیا جائے تو اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نسخ۔ ناسخ سے مراد بعد میں آنے والا حکم اور منسوخ سے مراد پہلا حکم جو بعد میں اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات اور رسولوں اور قیامت سے متعلق عقائد میں نسخ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 47، قرآن میں نسخ کا سرے سے انکار کس نے کیا؟ ابو مسلم اصفہانی ایک معتزلی عالم نے کیا۔ سوال نمبر 48، امام شافعی کہتے ہیں کہ سنت کا نسخ کس سے نہیں ہو سکتا؟ قرآن سے۔ اس کا سبب وہ اپنی کتاب الرسالہ میں بتاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب اس کے بعد اگلی ویڈیو اصول فقہ پر ہوگی، ایک دو مزید ویڈیوز اصول فقہ پر ہوں گی، اس کے بعد القرآن کا ٹاپک شروع کیا جائے گا اور سبجیکٹ وائز تمام پیپرز کی ویڈیوز بنتی جائیں گی انشاءاللہ۔